وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ألف المسجد ألفه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر بھائیو، دوستو، بزرگ، عزیزو، اللہ رب العزت جل جلالہ و منوالہ کا احسان کرم فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ پاک ہمارے اس آنے کو قبول فرما لے. بزرگوں، بھائیو، عمل کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ عمل قبول ہوا کیسے پتا چلے کہ اللہ پاک اگلے عمل کی توفیق دے دے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ نماز کے قبول ہونے کی کیا شرط ہے؟ فرمایا: تو عصر پڑھ کر مغرب پڑھنے مسجد میں آ جائے، سمجھ تیری عصر قبول ہو گئی. اور تو مغرب پڑھ کر عشاء پڑھنے مسجد میں آ گیا، سمجھ تیری مغرب قبول ہو گئی. عشاء پڑھا اور تجھے فجر کی توفیق نہ ملی، سمجھ تیری عشاء قبول نہیں ہوئی. عمل کے قبول ہونے کے لیے اگلے عمل کی توفیق مل جانا یہ پچھلے عمل کی قبولیت کی نشانی ہے. کہ جمعے کی نماز میں آیا، عصر میں نہیں آیا، تو یہ سمجھے میرا جمعہ قبول نہیں ہوا، میرا جمعہ قبول نہیں ہوا، اس لیے مجھے عصر کی توفیق نہ ملی. فرمایا: جو آدمی نفلوں کا اہتمام کرے گا، نفلیں پڑھے گا، اللہ سنتوں کو پڑھنے کی توفیق دیں گے. جو سنتوں کو پڑھے گا اللہ انہیں فرضوں کی توفیق دیں گے. اور جو فرضوں کو پڑھے گا اللہ انہیں مومنین کامل کی جماعت میں شمار فرما کر کامل ایمان کی توفیق دیں گے. اور جو آدمی نفلوں کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے گا وہ سنتوں سے محروم کر دیا جائے گا. اور جو سنتوں کو ہلکا سمجھ کر چھوڑے گا وہ فرضوں سے محروم کر دیا جائے گا. اور جو فرضوں کو ہلکا سمجھ لے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان سے محروم ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، مسجد میں بار بار آنا یہ ایماندار اور ایمان والا ہونے کی نشانی ہے. جو بار بار مسجد میں نہیں آتا، کہا مسجد میں اتنے آؤ اتنے آؤ اتنے آؤ کہ لوگ جب تمہیں کہیں گھر میں جا کر پوچھے وہ کہاں ہیں تو گھر والے یوں کہیں ہوگا وہ مسجد میں. لوگ گھر میں ہمیں کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو ہمارے گھر سے اسے یوں جواب ملے کہ وہ مسجد میں ہوگا. آج ایمان والا بازار میں اتنا چلا کہ گھر میں کوئی جا کر پوچھے کہاں ہے تو یوں کہتے ہیں بازار گئے ہیں. کب آئیں گے؟ کہا کچھ پتہ نہیں. کہا کہاں گئے؟ کہا مسجد میں. کہ کب آئیں گے؟ کہ ابھی آ جاتے 10 منٹ میں نماز پڑھ کے. صحابہ کا حال یہ تھا کہ مسجد میں جاتے تھے، پوچھتے تھے گھر جا کر کہاں گئے؟ کہ مسجد میں. کہ کب آئیں گے؟ کہ کچھ پتہ نہیں. کہ کہاں گئے ہیں؟ بازار. کب آئیں گے؟ کہ ابھی آ جاتے بس. بولے ابھی آ جائیں گے فوراً. اس لیے صحابہ کے بازار سے ایمان کی محنت ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، ایک آدمی کو دیکھا کہ گندم بیچ رہا ہے، گیہوں بیچ رہا ہے. آپ نے اس کے ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے ڈھیر میں یوں ہاتھ مار کر باہر نکالا، گیلا گندم گیلی گیہوں ہاتھ میں آئی. آپ نے فرمایا: اے فلاں بن فلاں، ایسا کیوں کہ اوپر تم نے سوکھا ڈال رکھا اندر گیلا؟
فرمایا رسول اللہ بارش ہو گئی، میرے گندم گیلے ہو گئے، مجھے یوں لگا کہ لوگ خریدیں گے نہیں، اس لیے میں نے گیلے کے اوپر سوکھا ڈالا۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے دے وہ میری امت میں سے نہیں، کہ جو دھوکہ دے دے وہ میری امت میں سے نہیں۔ آپ نے فرمایا ان سوکھے گیہوں کو نیچے ڈالو، گیلوں کو اوپر لاؤ اور اپنی چیز کا ایک بیان کر کے بیچو۔ کہ بازاروں میں ایمان ملتا تھا، آج اللہ معاف فرمائے ایمان والا بازار میں چلا جائے تو اس کا بھی ایمان چلا جاتا ہے، اس کا بھی ایمان چلا جاتا ہے۔ دھوکہ، بے ایمانی، جتنے بھی الفاظ کہے جائیں برے، وہ سارے ہمارے بازاروں میں ملتے ہیں، کیونکہ ایمان والا بازار میں ایمان کی محنت نہیں کرتا۔ صحابہ بازار والوں کو لا کر مسجد سے جوڑتے تھے اور یوں کہتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار گئے اور جا کر کے آپ بازار والوں سے کہہ رہے ہیں، فرمایا اے بازار والو، تم یہاں بیٹھے ہو، حدیث کا مفہوم ہے تم یہاں بیٹھے ہو، مسجد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد تقسیم ہو رہی، میراث تقسیم ہو رہی۔ بازار والوں نے دکانیں چھوڑی اور مسجد کی طرف دوڑ لگائی، آئے مسجد میں دیکھا کچھ نہیں تقسیم ہو رہا، کچھ نہیں بن رہا۔ ابو ہریرہ وہیں کھڑے ہو گئے بازار میں، سارے لوگ واپس پہنچے۔ فرمایا ابو ہریرہ تم تو کہہ رہے تھے کچھ تقسیم ہو رہا ہے نبی کی میراث، وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کیا مسجد گئے، ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو بازار کے مسائل سیکھ رہے ہیں، کچھ قرآن سیکھ رہے ہیں، کچھ جو اور چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ فرمایا یہی تو نبی کی میراث ہے۔ کیا ہوا؟ نبی جو ہیں یہ اپنی میراث میں مال نہیں چھوڑتے، یہ اپنی میراث میں اللہ کا دین چھوڑتے ہیں۔ صحابہ مسجد میں اتنے آئے کہ ابو ہریرہ مسجد میں اتنے آئے کہ امام المحدثین بن گئے، معاذ بن جبل اتنے آئے مسجد میں کہ مفتی اعظم بن گئے، کعب اتنے مسجد میں آئے کہ اس امت کے سب سے بڑے قاری بن گئے۔ اب ایمان والا مسجدوں سے دن پر دن دور ہوتا جا رہا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جیسے جیسے مسجد سے دور ہوتا گیا، یہ ایمان والا مسجد سے دور ہوتا گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا گیا۔ آج یہ خون کے آنسو رو رہا، امت میں کوئی اس کی سننے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ آج اس کی اپنی جائیداد جو اس نے خون پسینے سے کمائی، ایک سیکنڈ میں غیر اپنی طرف لے جا رہا، یہ کھڑا کھڑا آنکھوں سے دیکھ رہا، کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ مسجد سے کٹ گیا، مسجد سے کٹ گیا۔ جب ایمان والا مسجد سے دور ہو جائے گا، اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے گی، اور جب اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے گی تو پھر زمین پر اگر اس کو کھڑا کر کے کاٹ بھی دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور نہ ایمان والا زمین پر رہتے ہوئے اور ایمان والے کے ساتھ زمین پر رہتے ہوئے جب یہ ایک اللہ کو پکارے، آسمان سے اس کے لیے مدد اترنا یہ شرط ہے، شرط۔ لیکن ایمان والا ان شرائط سے دور ہو گیا، وہ ایک سجدہ جسے تو برا سمجھتا ہے انسان کو دیتا ہے لاکھوں سجدوں سے نجات۔ جس ایک سجدے کو تو بھاری سمجھ رہا کہ نہیں اس کے لیے مجھے فرصت نہیں ہے، پتہ نہیں یہ سر کہاں کہاں جھک رہا ہے، نہیں چاہتے ہوئے جھک رہا، دل نہیں چاہتا کسی کے سامنے گڑ گڑانے کا، لیکن اس کے باوجود اس کو ڈالا جا رہا وہاں، کیونکہ یہ سر کے اللہ حفاظت کرنے والے تھے جب تک یہ اللہ کے سامنے جھکے گا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کہ اندر میں ایمان کی حرارت آئی تو ایک رات میں مسجد بنا دے گا، لیکن مسجد کا بنانا کمال نہیں ہے بزرگوں، مسجد کو آباد کرنا کمال ہے، مسجد کو آباد کرنا کمال ہے۔ آپ دیکھو ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے چاروں طرف بارڈر ہے، سب بارڈر کے اوپر فوجی تعینات ہے، جس طرف کی فوج اگر ہلکی پڑی اس طرف سے دوسرے ملک کا دشمن اندر آ جاتا ہے، آتا نہیں آتا؟
تھوڑی سی اگر فوج ہلکی پڑ گئی، تھوڑی سی فوج نے غفلت دکھائی، فوراً ملک پر حملہ ہو جاتا۔ ایسے ہی مسلمان جس راستے کو کمزور دکھائے گا اس راستے سے باطل اس کے دین میں داخل ہو جائے گا۔ مسجدیں خالی پڑی ہیں، مسجدوں میں مسلمان نہیں ہیں، بازار آباد ہیں، آپ کو کبھی کہیں نہیں سنو گے کہ کسی نے کہا بازاروں کو توڑ دو، کوئی آواز نہیں ہے۔ مسجدیں خالی پڑی ہیں، کیا کریں؟ کہا خالی پڑی ان کو توڑ دو۔ اور اندر ایمان والا اس جذبے کو لیے ہوئے ہیں کہ اگر آج مجھے ایمان پر اپنی جان دینی پڑی، میں اپنی جان کو دینے کو تیار ہوں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا یہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس مسجد میں آنے کو وقت نہیں، اس کے پاس قرآن کے پڑھنے کو وقت نہیں، اس کے پاس اللہ کا دین سیکھنے کو وقت نہیں، اور یہ چاہتا ہے میں اپنی جان کی بازی لگا دوں۔ فرمایا خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ اور ایسے آدمی کا کوئی اعتماد نہیں ہے کہ تھوڑا سا ایمان پر زور پڑے گا یہ ایمان سے پھر جائے گا، تھوڑا سا زور پڑے گا یہ ایمان کو چھوڑ دے گا، پھر وہاں یہ اپنی وہ حدیث اور قرآن سنائے گا، وہ قرآن سنائے گا اور وہ حدیثیں سنا دے گا کہ بھائی جان کا بچانا فرض ہے۔ جذبے تو ایمان والوں میں بہت ہیں، لیکن بزرگوں مسجد میں آنا اور مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہمارا ایمان والوں کا کام ہے۔ اپنے کاموں کو چھوڑ کر، ہاں مجبوری ہے کہ آدمی ایسی جگہ پھنسا ہوا نہیں نکل سکتا، وہیں نماز پڑھ لے، جتنا وقت مسجد میں آنے کو ملے اتنا وقت مسجد میں پڑھ لے۔ دور صحابہ میں یہ حال تھا کہ جو مسجد میں نہیں آتا تھا صحابہ یہ سمجھتے تھے یہ آدمی تین جگہ ہے، یا تو یہ مسجد میں نہیں آیا، یہ مدینہ منورہ میں موجود نہیں ہے، باہر کہیں گاؤں گیا ہوا ہے، دوسرا یا یہ آدمی اتنا بیمار ہے کہ اپنی کھٹیا سے اپنی چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، اتنا بیمار ہے اس لیے مسجد میں نہیں آیا، اور تیسرا وہ ہے جو دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے مر چکا کہ یہ مسجد میں نہیں آیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بالغ مرد یا بچہ مدینہ منورہ میں موجود ہو اور مسجد میں نہ آئے۔ جب ایسی طاقت اور ایسا ایمان اور ایسے مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے تو پھر اللہ کی وہ مددیں ان کے ساتھ تھی، وہ مددیں ان کے ساتھ تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر ان کو روزیاں بل سے دی جاتی تھی، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہ آیتیں اترتی تھی۔ جس کا رزق چاہے اللہ بڑھا دیتے ہیں، جس کا رزق چاہے اللہ گھٹا دیتے ہیں، جس کو چاہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ کہ روزی مسجد سے جڑی ہوئی ہے، جس روزی کو لینے کے لیے صبح سے شام تک پسینے بہائے جا رہے ہیں اس روزی کا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پنکھا لگا ہوا ہے، اس پنکھے کا بٹن سامنے کے بورڈ میں ہے کہ وہاں سے بٹن دباؤ تو پنکھا چلے گا، اس کے دائیں بائیں 10 بورڈ لگے ہوئے ہیں، آپ ان کو کھٹ پٹ کرتے رہو پنکھا نہیں چلے گا، کیونکہ اس کا بٹن سامنے والے بورڈ میں ہے۔ آج ایمان والے کے ساتھ یہی ہو رہا کہ روزی جہاں مل رہی، جس روزی کی برکت جہاں مل رہی وہاں ایمان والا ہے نہیں، اور جہاں روزی کی برکتیں ہیں نہیں وہاں اس نے پورا زور لگایا۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہیں کہ 10 گھنٹے کر دیں گے، 12 گھنٹے آؤٹ ٹائم کر لیں گے، لیکن مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے روزی کی برکت نہیں مانگی، اس لیے روزے میں برکتیں نہیں۔ صحابہ کا حال یہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، پیشاب کی حاجت ہوئی، مسجد سے اٹھ کر باہر گئے اور کچا تھا وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے، دیکھا کہ سامنے ایک بل ہے، بل میں سے ایک چوہا ایک منہ میں اشرفی لے کر باہر آیا اور ان کے سامنے پھینک کر چلا گیا، پھر اندر چلا گیا، پھر بل میں سے باہر نکلا، پھر ایک لے کر آیا، یوں 17 دفعہ یا 18 دفعہ وہ اندر گیا اور 17 اشرفیہ لے کر کے آیا، 18ویں دفعہ جا کر وہ اندر سے ایک تھیلی لے کر آیا، ان کے سامنے پھینک کر چلا گیا۔ انہوں نے تھیلی اٹھائی،
اشرفیوں کو تھیلی میں لیا اور لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، چوہا مجھے اشرفی دے کر گیا. آپ نے فرمایا تم نے اندر انگلی ڈالی تھی؟ کہا نہیں ڈالی. فرمایا لے لو، تمہارا روزی اللہ نے چوہے کے ذریعے دیا. کہ صحابہ ایمان پر تھے، مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے، تو ان کو بلوں سے روزیاں ملتی تھیں. آج ایمان والا اپنے ایمان کی محنت پر نہیں اور ایمان والا مسجد میں نہیں، تو ان کی ساری کمائیاں بلوں میں جا رہی ہے. لائٹ کے بل میں، پانی کے بل میں، اور اسکول کے بل میں، بازار کے بل میں، ساری روزی اس کی بل میں چلی گئی. اتنی روزیاں اس کی بل میں گئی کہ آج یہ قرضوان ہو گیا. آج اللہ معاف فرمائے، ایمان کی کمزوری نے اس کو سود تک پہنچا دیا. ایک لقمہ سود کا کھا لینا اپنی نسلوں کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے. اس لیے فرمایا صبر، تحمل، برداشت ایمان سے آتا ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے اس کے اندر برداشت بھی نہیں آ سکتی. یہ ایمان سے، ایمان کے نہیں ہونے کی وجہ سے یہ برداشت نہیں کرے گا تھوڑی بھی روزی کی تنگی کو. اس لیے بزرگوں، یہ مسجدیں ہیں، ان کا آباد کرنا ہر ایمان والے کے ذمہ ہے، ورنہ کوئی بھی بعید نہیں ہے کہ ان مسجدوں کو توڑ دیا جائے. کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں. آپ نکل کر دیکھو علاقوں میں جہاں مسجدیں خالی پڑی ہیں، مسلمان آنے کو تیار نہیں ہیں. کیا جائے گا؟ کبھی مسجدیں قابل نہیں رہی، ان مسجدوں کو توڑ دیا جائے. کہ گھر میں قرآن ہے، تلاوت نہیں، گھر میں مسلح ہے، نماز نہیں. کہ گھر سے قرآن اٹھا کر لایا جا رہا ہے مسجد میں، امام صاحب اس قرآن کو مسجد میں رکھ دو. کہا کیوں؟ کہ گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں. کیوں؟ پڑھنے والے کیا ہوا؟ دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. کہا نہیں، گھر میں ہیں لیکن ان کے پاس پڑھنے کی فرصت نہیں. تھوڑا سا گھر کا قالین، تھوڑا سا گھیچیں، فوراً بدل دیتا ہے. برسوں ہو گئے ایک مسلے پر نماز پڑھتے ہوئے، اور وہ بھی گھس گھس کر پڑھے ہیں کہ دادی کا مسلہ پوتے کام میں لے رہے. قدر نہیں ہے کہ قرآن ہے پڑھا اتنا پوشیدہ اور اتنا پرانا ہو گیا کہ اب اس قرآن کی کوئی حفاظت نہیں ہے. جو قرآن کی حفاظت نہ کرے، اس قرآن کے ذریعے ایمان والے کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک شخص نے مکان خریدا اور مکان میں رہنے لگا. قرآن تھی اس کے پاس، بیچارہ جانتا تھا نہیں اس گھر میں قرآن تھا کہ جب اس نے خریدا، اس نے سوچا اب کیا کریں. شوہر اور بیوی دونوں ان پڑھ تھے کہ قرآن کی کیسے حفاظت کی جائے. شوہر نے سن رکھا تھا کہ قرآن، شوہر اور بیوی دونوں نے سنا تھا قرآن بہت بڑی کتاب ہے، اس کی عزت بہت ہے. کہا اب کیا کریں. دونوں میاں بیوی نے پوری رات قرآن کو سر پہ لے کر کھڑے رہے. آدھی رات یہ کھڑا رہا، آدھی رات یہ کھڑا رہا، ساری رات سر پر قرآن لے کر کھڑے رہے. صبح میں امام صاحب کے پاس گئے کہ ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ قرآن گھر میں تھا. ہم نے سوچا ہم اگر گھر میں سو گئے اور سونے کی حالت میں اگر ہمارے پاؤں قرآن کی طرف ہو گئے تو قرآن کی تو بے قدری ہو جائے گی، اس لیے ہم ساری رات سوئے نہیں. قرآن کو آدھی رات میری بیوی نے سر پہ رکھا، آدھی رات میں نے سر پہ رکھا. اللہ نے اس رات کی طفیل میں ان کے گھر میں برکت دی. بچہ پیدا ہوا جو حافظ قرآن بنا. قدردانی سے ملتا ہے بزرگوں. اس لیے ہر ایمان والے کے ذمہ ہیں یہ مسجدوں کو آباد کرے، یہ اللہ کے گھر کو آباد کرے. اس کے گھر کی آبادی ہماری آبادی ہے، اللہ کے گھر کی بربادی ہماری بربادی ہے. مسلمان ہو، زندہ ہو اور اس کی مسجدیں خالی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، بہت بڑی فکر کے ساتھ آپ کے سامنے درخواست رکھی جا رہی ہے، ان مسجدوں کو ہم آباد کریں. جو کام کرنے والے ہیں کمپنیوں میں یا گاؤں کے باہر ہیں، وہ ظہر، عصر، مغرب 3 نمازوں میں باہر رہتے ہیں، اور عشاء اور فجر 2 نمازوں میں یہاں رہتے ہیں. 2 نمازوں میں آپ مسجد میں آؤ. آپ جتنے لوگ ہیں
یہ نہیں ہے کہ آج ہی آسمان سے اترے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، اسی گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، تو پھر پورے ہفتے ہم لوگ کہاں رہتے ہیں؟ غفلت ہے، سستی ہے۔ اس لیے آج اللہ سے توبہ کر لو، اے اللہ میری توبہ ہے، معاف فرما دے، آج کے بعد تیرے گھر میں آنا جانا چھوڑوں گا نہیں۔ ہم نے اللہ گھر کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، اس لیے چھوٹے بڑے بزرگ اتنے مسلمان پر ظلم ہونے کے باوجود اللہ کی مددیں کیوں نہیں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جہاں آ کر اللہ کو بلانا چاہیے وہاں مان لے۔ کرو گے اس کی فکر سارے انشاءاللہ کہ مسجد میں آئیں گے؟ ہماری جماعت آئی ہوئی راجستھان سے، آپ حضرات جماعت کا بھی ساتھ دیں رہے، آ کر کے جماعت کے پاس بیٹھنا، مہمانوں کے پاس بیٹھنا اور ان سے حال احوال پوچھنا، سنت ہے نبی کی۔ مسجد میں آنے والے کو